بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے تاکہ اسے اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے اور مطلوبہ فوائد حاصل کر سکے، کیونکہ اگر کوئی اہم کام بغیر تیاری کے کیا جائے تو اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہو پاتے جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور حج مسلمان کی زندگی کا سب سے زیادہ ضروری کام ہے، تبھی تو ایک لمبے عرصے تک اس کی تمنا رکھتا ہے، تو پھر اس کی تیاری بھی اس کی شایان شان ہونی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ روانگی کی تاریخ آنے کے بعد اس کا بندوبست کیا جائے، بلکہ بہت سے کاموں کی عادت ڈالنے کے لیے انہیں پہلے اختیار کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب عبادت چاہے مالی ہو یا بدنی ہو، سب کی قبولیت کے لیے اخلاص بہت اہم ہے، اور حج جیسی مشقت والی عبادت ہو اور بندہ اخلاص کے بغیر ادا کر کے اس کا ثواب ضائع کر دے تو اس سے بڑھ کر اور نالائقی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہمارے دل کے اندر حج بیت اللہ کی سچی تمنا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے پروردگار کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے، کیونکہ رحمت الہی سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ دیگر سعادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں حج بیت اللہ کی بھی سعادت نصیب فرما دے گا۔ اور پھر جب ہم اخلاص کے ساتھ حج ادا کریں گے تو اس کے اندر جو اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا اس کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے۔ اب اخلاص کہتے کس کو ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کا اصل مقصد فقط اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، اس کے اندر ریاکاری، دکھاوا اور دنیا والوں سے داد اور تحسین وصول کرنے کی خواہش بالکل بھی نہ ہو، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ اور اخلاص کی اہمیت کا حکم ارشاد فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی وہ شرک اکبر سے بھی بچے، اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اور شرک اصغر سے بھی بچے کہ کوئی نیک کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے تو اس کے اندر ریاکاری اور دکھاوا وغیرہ نہ ہو۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی امت کی تربیت فرمانے کے لیے حج کے موقع پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ دعا مانگی، اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ اس کو ایسا حج بنا دے جو فقط تیری رضا اور تیری خوشنودی اور تیرا قرب پانے کے لیے ہو، جس کے اندر دنیا والوں کو دکھانا یا سنانا مقصود نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جس بندے کے اندر اخلاص نہ ہو، وہ اخلاص کی اہمیت کو نہ جانتا ہو، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو سعید بن ابو فضالہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ تو جب قیامت کے دن اللہ رب العزت سب لوگوں کو جمع فرمائے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا کہ دنیا کے اندر جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جانے والے عمل میں کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مقصود تھی اور دنیا والوں کو دکھانا بھی مقصود تھا، تو آج وہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے جا کے مانگ لے، یعنی جس کو دنیا کے اندر دکھایا تھا اسی سے جا کے طلب کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت شرکیہ عمل سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل قبولیت کا مستحق ہے جو خالص طور پر اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، لیکن جس عمل کے اندر دکھاوا، ریاکاری ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ عمل کل قیامت والے دن اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو حضرات محترم، ہمارے دور کا یہ بڑا المیہ ہے اور ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے دور کی بڑی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ریاکاری بھی ہے، اور عمومی طور پر یہ بیماری اتنی عام ہو جاتی ہے، اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ ریاکار کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں۔ اور حج اور عمرے کے دوران بھی انسان ریاکاریوں سے پھر باز نہیں رہ سکتا۔ جب حج اور عمرے کی طرف جانے لگتے ہیں
تو سب سے پہلی ریاکاری یہ ہوتی ہے کہ اپنے سفر کی تشہیر کی جاتی ہے اور دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ کس کس نے دعوت کی تھی اور کون کون دعوت کے اندر شریک ہوا تھا۔ اور دوسری ریاکاری یہ کی جاتی ہے کہ عین حرم شریف کہ جہاں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہر لمحہ توبہ اور استغفار کے اندر مشغول ہونا چاہیے، وہاں لوگ تصویریں بنانے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جہاں سانس بھی ادب سے لینا چاہیے، وہاں لوگ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے، بلکہ اس مقصد کے لیے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ خیر کرے حج یا عمرہ سے واپس آتے ہیں تو پھر یہ شوق رکھتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ حاجی یا الحاج لکھا جائے۔ تو حضرات محترم، ہم کسی کو یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ وہ ریاکار ہے یا دکھاوا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، لیکن ہم اپنی اصلاح ضرور کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ضرور سنوار سکتے ہیں۔ اور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی کہ عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اخلاص کو بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر کام اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم